سکتے کہ پاکستان میں اس وقت آئی ٹی میں جتنی بڑی اپرچونٹی موجود ہے، پاکستان 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ اور 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 3.25 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ان آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے جانے کا کیا انتظام کر رہی ہے گورنمنٹ؟ صرف پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اسے گورننس کہتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ سرکاری اسکولوں کو بہتر بنائیں، معیاری بنائیں تاکہ غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ پڑھ سکے، یہ سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پہلے 5,000 کیے، پھر 11,000، پھر 25,000. سندھ والے بھی یہی کر رہے ہیں، کے پی والے بھی یہی کر رہے ہیں، بلوچستان والے بھی یہی کر رہے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو آپ میٹرک تک فری ایجوکیشن دیں گے اور آئین کی روح کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. لیکن یہ لوگ اپنی بلا سر سے بلا اٹھاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس پر شرمندہ ہو، اس پر بغلے بجاتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں. جبکہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کھولنے کھولیں، لیکن کبھی آپ چند اسکول بنا دیں گے دانش اسکول کے نام سے. اور اب تو دانش بھی ختم کر کے، چونکہ وہ تو چچا کے تھے، اب ابا کے چاہیے، تو نواز شریف اسکول بن رہا ہے. کروڑوں روپے کا ایک اسکول بن جائے گا، 15 20 25 دکھا دیں گے کیا شاندار اسکول ہے، اور 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بدترین قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ تو تعلیم کے لیے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ پاکستان میں اس وقت پوری جی ڈی پی کا چاروں صوبوں کی اور وفاق کا اگر ہم بجٹ ملا لیں تو 1.7% ہم اپنی پوری جی ڈی پی کا جو ہے تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، جو کسی بھی صورت میں 4 سے 5% سے کم نہیں ہونی چاہیے ان حالات میں کہ جب ہمیں اتنے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صوبوں کا تعلیم کا بجٹ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. کسی کا 1200 ارب روپے، کسی کا 800 ہے، کسی کا 600، کسی کا 300. بلوچستان تک کا 154 ارب روپے کا. لیکن یہ سارے جو پیسے ہیں اس میں سے 70 to 80% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں جاتا ہے، گوشت اسکولوں میں جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. آئی ایم ایف اس میں کچھ نہیں کہتا کہ تعلیم کو اس طرح سے آگے بڑھاؤ، صحت کی سہولتوں کو کہاں تک پہنچاؤ. بیسک ہیلتھ یونٹ کو مریم نواز کلینک بنا کے آؤٹ سورس کر دیا. تو صحت نہیں دے سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، آئی ٹی میں پالیسی نہیں دے سکتے. لیپ ٹاپ بانٹ دکھانے کے لیے چند کمپنیوں کو بلا کر ان سے بات چیت کر لیں گے کہ آؤ تم کام کرو، ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آئی ٹی پالیسی نہیں بنائیں گے. سرکاری یونیورسٹیوں میں آئی ٹی کا فری پروگرام شروع نہیں کریں گے تاکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو. ووکیشنل ٹریننگ نہیں دیں گے، بلکہ کرپشن کے اڈے بن جائیں گے. کیا ہے وہ ٹیوٹا اور نیوٹا، یہ کرپشن کے اڈے بنے ہوئے اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں کریں گے. تو یعنی جس سے قوم سکتی ہو ایجوکیشن میں اور اسکل میں، وہ کام نہیں کیے جائیں گے. لائنیں لگا کر بھکاری بنانے کی بات کریں گے. کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ پیسے، اور اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل چینج کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم شاخیں کاٹنے کی جو ہے وہ بات کریں. لیکن چونکہ بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ کے اس موقع پہ ہمیں بات تو کرنی ہے، اور جب ہمیں بات کرنی ہے تو ظاہر ہے ہم ان سب امور پر گفتگو تو کریں گے. لہذا ہم بہت ہی فوری طور پر جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہیں کہ سیلریڈ کلاس کو، تنخواہ دار کلاس کو اس پر رحم کرو اور 1.25 لاکھ روپے کو تو ایگزیمپٹ کرو، اور باقی کا جتنا بھی آپ نے بوجھ ڈالا ہوا اس کو ہاف ہے. کوئی یہ ناجائز بات نہیں. 35% ہے تو 17.5% کر دو، 25 ہے تو آپ 12.5 کر دو، 10% لے رہے ہو تو آپ جو ہے وہ 5% کر دو. اس کو پنپنے دو، اس کو کچھ کرنے دو، اس کو جینے دو. یہ طبقہ اگر نہیں جیے گا تو کہاں جائیں گے؟ اسی طرح سے زراعت کے اوپر جاگیرداروں پر انکم ٹیکس لگاؤ، صحیح طریقے سے عامیانہ وصول کرو، اور چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرو. اب اس وقت جو مسئلہ ہے بجلی کی قیمتوں کا اور پیٹرول کی قیمتوں کا اور گیس کی قیمتوں، جس پہ اتنے سارے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، اس وقت جو پوزیشن ہے جب یہ ڈالر فی بیرل قیمت کم ہوئی ہے مارکیٹ میں، تو اب تقریباً 220-221 روپے ایکس ریفائنری قیمت پڑ رہی ہے. لیکن قیمت ابھی بھی کتنی ہے پیٹرول کی؟ 380 روپے، جس میں سے 100 روپے سے زیادہ لیوی ہے، پھر وہ چارجز ہیں، پھر کسٹم ڈیوٹی ہے ریفائنری کی، اور فلاں اس طرح کی. تو یہ ساری چیزیں مل کر اتنے ٹیکس مل کر قیمت بڑھا رہے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر یہ فکس کر دیں قیمت کو 230 سے 250 روپے لاک کر دیں 3 سال کی، اور اسی طرح گیس کی قیمت کو کم کر کے لاک کر دیں، اور بجلی کی قیمت کو جس کا گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے گویا 25 روپے کے لگ بھگ، اگر اس کو انڈسٹری کے لیے لاک کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، معیشت گرو کر جائے گی۔ ان 2-3 سال میں ہم بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کارخانے دار کا یہ ہے، چاہے وہ چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کرے تو کرے۔ ابھی ہمارے وزیر توانائی صاحب کو تشویش ہوئی کہ 200 یونٹ ہیں جو ہم نے سبسڈی دی تھی، اس پر وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے سولر سسٹم لگائے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ لوگوں نے سولر سسٹم کیوں لگائے ہیں؟ لوگ پاگل ہیں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں سولر سسٹم؟ اس لیے لگائے ہیں کہ آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں اور بجلی فراہم نہیں کرتے، یعنی ہمارے پاس اس وقت پیداواری صلاحیت ہماری کھپت سے تقریباً ڈبل ہے، لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ